دوستو، مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا جب آخری دور آیا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب ایام حیات ان قریب ختم ہو جائیں گے، تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے فرما دیا کہ میں نے ساری زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اب اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جریدہ عراق، عرب و عجم، فارس و خراسان شام کے لیے ہیں، اور دیار مغرب، مصر، سوڈان، زنجبار، حبش، سندھ، ہندوستان حام کے لیے ہیں، اور زمین چین، تبت، ترکستان اور ساری زمین مشرق یافس کے لیے ہیں۔ مدارک التنزیل میں ہے کہ عرب، روم، فارس اور جو لوگ بھی وسط عالم میں ہیں سب اولاد سام ہیں، اور اہل ہندوستان زنگیہ حبشیہ نسل عام سے ہیں، اور اہل ترکستان یاجوج اور ماجوج نسل یافس سے ہیں۔ اور دوستو، سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ سام اہل عرب، فارس اور روم کے مورث اعلیٰ تھے، حام اہل سوڈان کے مورث اعلیٰ تھے، اور یافس اہل ترک اور یاجوج اور ماجوج کے مورث اعلیٰ تھے، یعنی کہ ان کے بڑے اور بزرگ تھے۔ مورخ عربی لکھتے ہیں کہ سام بن نوح کے 9 بیٹے تھے اور انہی سے ان کی نسل پھیلی۔ ان بیٹوں کے نام یہ ہیں: ارفحشد، کیمورس، اسود، یکن، لورج، لادو، ایلم، ارم، یور۔ حام بن نوح کے بھی 9 بیٹے: ہند، سندھ، زنج، نوبا، کنعان، کوش، کیت، بربر۔ حبش اور یافس بن نوح کے 11 بیٹے تھے: چین، سقلاب، کماری، ترک، خلق، خرز، روس، ساسان، غر، بارج، نشج۔ اور دوستو، ایک روایت میں ہے کہ سام کی اولاد کی 18 زبانیں، حام کی اولاد کی 18 زبانیں اور یافس کی اولاد کی 36 زبانیں تھیں۔ تبری میں ہے کہ طوفان کے 1000 سال تک کوئی بادشاہ نہیں ہوا، البتہ 1000 سال کے بعد حام بن نوح کی اولاد سے پہلا بادشاہ یوحاق ہوا تھا۔ اور دوستو، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تمام کاموں سے فارغ ہو چکے تو ملک الموت آ پہنچے۔ انہیں دیکھ کر باروایت کعب الاخبار حضرت نوح علیہ السلام گھبرا اٹھے اور کہنے لگے کہ اے ملک الموت، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے بچوں سے رخصت ہو لوں۔ انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے مقام پر ہوں جہاں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے غسل کون دے گا، میری نماز کون پڑھائے گا؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بہت سے فرشتے ہیں، یہ سب انتظام کر لیں گے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں۔ ملک الموت نے کہا کہ اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام دھوپ سے سایہ میں چلے آئے۔ ملک الموت نے روح قبض کرنے سے پہلے پوچھا کہ اے نبی خدا، تم نے بہت زیادہ طویل عمر گزاری ہے، بتاؤ مدت حیات آپ کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا اے ملک الموت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ساری زندگی بس اتنی تھی کہ دھوپ سے سائے میں آ گیا۔ کتاب کنز النساب، مصنفہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ خزائی 79 میں حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے متعلق مرقوم اور روایت ہے کہ وہ ایک طرف جا رہے تھے کہ انہیں 4 آدمی قبر کھودتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا گیا ایک بندہ خدا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری کوئی خدمت درکار ہے؟ کہا گیا کہ اگر آپ اس میں لیٹ جائیں تو ہم اندازہ کر لیں کہ آیا مرد خدا کا جسم اس میں آ جائے گا یا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام لیٹ گئے اور روح قبض ہو گئی۔ وہ 4 اشخاص جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل تھے۔ مختصر یہ کہ آپ نے باروایت مورخ ابن واضح 950 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، لیکن میرے نزدیک انتقال کے وقت ان کی عمر 2500 سال تھی۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 850 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، پھر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد 200 سال کشتی کی تعمیر میں مصروف رہے، پھر 500 سال طوفان کے بعد باقید حیات رہ کر انتقال فرما گئے۔ بنابری ان کی کل عمر 2500 سال ہوتی ہے۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ملکیز دک بن لمک بن سام نے ملائکہ کی مدد سے جسد آدم علیہ السلام کو ایک مقام مقدس میں دفن کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی میت بھی سپرد خاک کی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ حضرت علی علیہ السلام دفن کیے گئے ہیں۔ علامہ مجلسی بحوالہ روایات معتبرہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کے اگلے سمت کو تم ہاتھ نہ لگانا اور پینتی کو اٹھانا، یعنی پاؤں کی طرف سے اٹھانا، پھر وہ جنازہ جس طرف جائے چلے جانا اور جہاں ٹھہر جائے وہاں رکھ دینا، پھر مٹی ہٹانا، اس جگہ ایک قبر کھدی ہوئی برآمد ہوگی، تم مجھے اس میں دفن کر دینا۔ وہ قبر حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب مٹی ہٹائی تو ایک کھدی ہوئی قبر برآمد ہوئی، اس پر ایک تختی نصب کی جس پر بازبان سریانی لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ قبر ہے جسے پیغمبر خدا نوح علیہ السلام نے وصی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علی مرتضیٰ کے لیے طوفان سے 700 سال پہلے بنائی ہے۔ جناب حسنین علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو اسی میں دفن کر دیا، اور معتبر ترین روایات میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نجف اشرف میں دفن ہیں، اور آپ کے سر مبارک کے قریب حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ آج بھی زائرین جاتے ہیں اور روزہ امیر المومنین علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت علی کی زیارت کرتے ہیں۔